اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پر اتار دیتا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، قرآن کو اگر پہاڑ پر اتارتا قرآن اترنے کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑوں میں بکھر جاتا۔ سوال یہ ہے کہ جب قرآن پہاڑ پر اترے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، لیکن 8 سال کے بچے نے قرآن اٹھایا تو 8 سال کے بچے کو کچھ نہیں ہوا۔ اس کا جواب قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آفتاب نبوت میں دیا اور کمال کر دیا۔ حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، آسمان پہ دیکھو تو ایک سورج ہے، آسمان پہ دیکھو تو ایک چاند ہے، سورج کی طرف دیکھو تو جسم جواب دے جاتا ہے، آنکھ جواب دے جاتی ہے۔ سورج کی روشنی کی وجہ سے جسم برداشت نہیں کرتا، اس کی حرارت کتنی تیز ہوتی ہے، آنکھ برداشت نہیں کرتی، لیکن چاند کی طرف دیکھو تو سورج چاند کی طرف دیکھنے میں جسم کو مزہ آتا ہے، چاند کی طرف دیکھے تو آنکھ کو لطف ملتا ہے۔ تو جب سورج کی طرف دیکھا تو جسم جواب دے گیا، جب آنکھ نے دیکھا تو آنکھ بھی جواب دے گی۔ وجہ کیا ہے؟ سورج سے نکلنے والی تپش اسے ضیاء کہتے ہیں، چاند سے نکلنے والی روشنی کو نور کہتے ہیں۔ اس سورج کی روشنی میں تپش تھی جس کی وجہ سے وہ جسم جواب دے گیا، جس کی وجہ سے آنکھ جواب دے گئی۔ جب سورج کی روشنی چاند سے گزر کر آئے، جب چاند سے گزر کر آئے تو اس روشنی کو نور کہتے ہیں۔ وہ چاند کی روشنی کی وجہ سے جسم کو مزہ ملتا ہے، آنکھ کو لطف ملتا ہے، چاند کی روشنی کے سامنے بیٹھے تو راحت اور سکون ملتا ہے، لیکن سورج کی روشنی کے سامنے بیٹھے جسم کو تپش ہوتی ہے، بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جب کیونکہ سورج کی روشنی جلالی ہے اور چاند کی روشنی جمالی ہے، جب سورج کی روشنی کے ڈائریکٹ سامنے آدمی بیٹھے تو تپش کی وجہ سے جلال کی وجہ سے جسم برداشت نہیں کرتا، لیکن سورج کی روشنی جب چاند کی روشنی سورج سے گزر کر آئے، وہی جلالی روشنی جب جمالی چاند سے گزر کر آئی تو سورج کی وہ جلالی روشنی چاند سے گزر کر آئی تو جسم کو مزہ آیا، سہنے میں آنکھ کو لذت ملی۔ وجہ کیا ہے کہ جلالی روشنی تھی لیکن وہ جمال سے گزر کر آئی ہے۔ خدا بھی جلالی ہے، کلام بھی جمالی ہے۔ خدا کا جلالی کلام جب پہاڑ پر ڈائریکٹ اترتا تو پہاڑ برداشت نہ کرتا، وہ ٹکڑوں میں بکھر جاتا، لیکن خدا نے کرم یہ کیا کہ جلالی خدا نے جلالی کلام کو ڈائریکٹ پہاڑ پہ نہیں اتارا، بلکہ اپنے جلالی کلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اتارا ہے۔ تو جب جلالی خدا کا جلالی کلام جمالی مصطفیٰ کے سینے سے گزر کر آیا تو آج 8 سال کا بچہ اس کو اٹھا رہا ہے۔ سبحان اللہ! یہ نبی کا صدقہ ہے کہ نبی کی وجہ سے 8 سال کا بچہ قرآن کو اٹھا رہا ہے۔ اگر ڈائریکٹ ہمارے سینوں میں قرآن اترتا ہم برداشت نہ کر سکتے۔ خدا نے کرم یہ کیا کہ وہ جلالی کلام محمد کے جمالی سینے پہ اتارا تو آج 8 سال کا بچہ اٹھا رہا۔ تو یہ خدا کا کرم ہے کہ خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اتارا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں ملا تو 8 سال کا بچہ بھی قرآن کو اٹھا رہا۔